السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ گزرتا ہوا وقت۔ زمانے کے گزرتے ہوئے دھارے میں انسان بھی بہہ رہا ہے۔ ہمارا موجودہ ہر لمحہ ماضی میں تبدیل ہو رہا ہے۔ انسان ہر لمحہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ زندگی ختم ہونے سے پہلے اپنا کام پورا کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اپنی مہلت عمر کو استعمال نہ کرے تو آخر کار اس کے حصے میں جو چیز آئے گی وہ صرف ہلاکت ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ زندگی میں جی رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد موت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ جب موت کا کوئی وقت مقرر نہیں تو ہر لمحہ موت کا لمحہ ہے۔ انسان کا ہر اگلا قدم موت کی طرف جانے والا قدم ہے۔ زندگی ہر انسان کے لیے صرف آج کا تجربہ ہے، کل کا تجربہ نہیں۔ ہر انسان کے لیے آج کا دن زندگی کا دن ہے اور کل کا دن موت کا دن ہے۔ موت معلوم دنیا سے نامعلوم دنیا کی طرف سفر ہے۔ آدمی روزانہ سفر کرتا ہے، کبھی چھوٹا سفر تو کبھی بڑا سفر، کبھی ملک کے اندر تو کبھی ملک کے باہر، لیکن موت کے سفر کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ موت کے سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک معلوم دنیا سے نکل کر دوسری نامعلوم دنیا کی طرف جاتا ہے، اور بے شک یقیناً ہر آدمی کے لیے یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ موت ہر آدمی کے گھر دستک دیتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موت پہلی دستک کے بعد ہی گھر میں داخل ہو جاتی ہے اور آدمی کی روح قبض کر لیتی ہے، اور وہ اچانک دنیا کے امتحان گاہ سے نکل کر آخرت میں پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنے اعمال کا انجام پاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی بیماری سے بچ جاتا ہے، کسی حادثے سے بچ جاتا ہے، کسی مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ بس میں مرا تھا، موت آئی ہی تھی اور چلی گئی۔ یہ انسان کے لیے انسان کی زندگی میں دوسرا موقع ہوتا ہے۔ موت آدمی کو بار بار اس قسم کا موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے، وہ اپنی زندگی پر نظر ثانی کرے، وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے زیادہ صحیح زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے۔ موت کا آپ کے دروازے پر دستک دے کر چلے جانا گویا کہ اس بات کا علام ہے، اس بات کا انڈیکیشن ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، جلد ہی تمہارا آخری وقت آنے والا ہے۔ اپنی اصلاح کر لو اس سے پہلے کہ اصلاح کا وقت باقی نہ رہے۔ ہر آدمی موت کی زد میں ہے۔ کوئی بھی چیز آدمی کو موت سے بچانے والی نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی آج مرنے والا ہے اور کوئی وہ ہے جس پر کل کے دن موت آئے گی۔ جان لیں کہ ہر آدمی زندگی سے موت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ کسی کا سفر دنیا کی خاطر ہے اور کسی کا آخرت کی خاطر۔ کوئی سامنے کی چیز میں جی رہا ہے اور کوئی چھپی ہوئی چیز میں جی رہا ہے۔ موجودہ دنیا کے اندر دونوں بظاہر یکساں نظر آتے ہیں، مگر موت کے بعد آنے والی منزل کے اعتبار سے دونوں کا حال یکساں نہیں ہے۔ جو شخص خدا اور آخرت میں جی رہا ہے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور جو دنیا کی دلچسپیوں میں، اپنے کھیل تماشے میں، اپنے خواہشات نفس میں جی رہا ہے، وہی شخص ہے جو ہلاک ہوا۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس وقت کی قدر کو جانیں، اس وقت کی قیمت کو سمجھیں۔ یہ وقت اگر ضائع ہو گیا، یہ وقت اگر ختم ہو گیا تو اس کے بعد سوائے پچھتاوے کے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگے گی، سوائے مایوسی کے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگے گی۔ پھر اس وقت آدمی کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ اور اس وقت آدمی کا ایسی تمنا کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔